محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی، اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ ایک امیر ترین انسان ہیں۔ جس شخص کو غصہ بہت آتا ہو، اس کو چاہیے کہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ پیارے دوستو، اذان کا ایک جملہ سن کر اسے دہرائیں تو اس کے نام اعمال 2 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نکاح میں تاخیر جرنے کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والدین پر ہوتا ہے۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا داخل بدکاری ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں۔ پیارے دوستو، شادی کی رسومات میں جہیز، مہندی، شہرہ بندی، بارات، گھوڑا پکڑائی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، گود بھائی وغیرہ، یہ سب غیر شرعی اور خالص غیر مذہبی رسومات ہیں۔ ان رسم و رواج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلامی شادی میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور ایک بوند آنسو تمہاری زندگی بھر کی نیکی کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس نے فجر سے عشاء تک درود پاک پڑھی، اس نے جنت خرید لی، اور جس نے خبر لوگوں تک پہنچائی، قیامت کے دن نبی پاک اسے ڈھونڈ کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ ڈھونڈ کر۔ پیارے دوستو، دنیا میں بھلے ہی 6500 بھاشائیں ہیں، 6500 بھاشائیں ہیں، لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا میں دی جاتی ہے، الحمدللہ۔ پیارے دوستو، جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے گھر آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ اگر دل اجازت دے تو آگے بھی شیئر کر دینا۔ پیارے دوستو، جو بندہ گالی دیتا ہے، اس کی زبان کو درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کر ہدیہ کریں، انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا۔ جنہوں نے پتھر کو کلمہ پڑھایا، سورج کو واپس بلایا اور چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہی کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا۔ پیارے دوستو، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، چاند تارے گر سکتے ہیں، لیکن محمد کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ پر ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی ایئر لائن کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرتا۔ قدرتی طور پر اس کی ایک ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور سورج بھی اوپر نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور سائنس نے پروف کیا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر لیں۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے، موت ہر حال میں آنی ہے۔ وہ شخص اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح سے ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل میں آواز آئے، دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ محترم دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتے ہیں یا کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، نماز کی پابندی کیجیے، کیونکہ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں،
نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی ہاں دوستو، نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں وضو کر کے سوئے، ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے، جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ آباد رہے وہ شخص جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ پیارے دوستو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا۔ کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی فضیلت۔ پیارے دوستو، کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، کسی کے ستر کو دیکھنے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے ستر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بلا عذر ستر دکھاتا ہو۔ پیارے دوستو، اگلی صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلے صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور مؤذن کے بلند آواز کے بقدر اس کی مغفرت کرا دی جاتی ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ پیارے دوستو، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جان رکھو میں آپ کو بتاؤں، پھر جان سے زیادہ پیاری چیزوں کے لیے آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ پیارے دوستو، کیونکہ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو۔ پیارے دوستو، تو چلو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ہیلو نہیں السلام علیکم، اوکے نہیں انشاءاللہ، بائے نہیں فی امان اللہ، گریٹ نہیں سبحان اللہ، فائن نہیں الحمدللہ، نائس نہیں ماشاءاللہ، تھینکس نہیں جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 خوبصورت حدیث میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، بہت ہی توجہ اور اطمینان کے ساتھ سنیے گا۔ نمبر 1، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو نہیں بدلتی۔ نمبر 2، نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ نمبر 3، صدقے کے سوا کوئی چیز مصیبت کو نہیں ٹال سکتی۔ نمبر 4، زکوٰۃ کے سوا کوئی چیز دولت کو پاک نہیں کر سکتی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش رہتا ہے جو حدیث پڑھ کر اسے دوسروں تک پہنچائے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ پیارے دوستو، اللہ سے مانگو، نہ ملے پھر مانگو، نہ ملے رو کر مانگو، پر مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دینے والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر غلطی ہو جائے تو لوگ بات نہیں کرتے، اور ہمیشہ اتنا گناہ ہونے کے بعد اللہ ہمارے رزق بند نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، دنیا کے تمام مرد اگر اندھے بھی ہو جاتے پھر بھی عورت پر پردہ فرض ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے۔ پیارے دوستو، وضو دنیا کا وہ واحد اور سستا سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کی طاقت سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، سورہ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے، سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، عدت شوہر جیسی عظیم نعمت چھن جانے پر عورت کو چاہیے کہ عدت گزارے، کیونکہ یہ دن اس کے غم کے دن ہیں۔
جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ جمعے کی نماز کے لیے جلدی جائیں اور نام اعمال میں اپنا نام لکھوائیں۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے لکھتے ہیں کہ فلاں سب سے پہلے آیا، اس کے بعد وہ کہ وہ، پھر جب امام منبر پر بیٹھتا ہے سب فرشتے اعمال نامے لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ آ کر سننے لگتے ہیں۔ پیارے دوستو، تم دنیا کی محبت مانگ رہے ہو اور ہو سکتا ہے اللہ پاک نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن رکھا ہو۔ پیارے دوستو، جس انسان کے پاس نماز کی دولت ہے وہ دنیا کے سب سے امیروں سے بھی امیر انسان ہے۔ موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر تو اس کی بارگاہ میں جا کے جواب دینے سے لگتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جا کے جواب کیا دیں گے ہم؟ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے نہ عبادتوں کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ 786 کا مطلب 7 آسمان اور 8 جنت کے دروازے۔ 6 دن میں اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی۔ جس کو نہیں پتا لازمی آپ کی وجہ سے جانے گا، شیئر ضرور کریے گا۔ پیارے دوستو، مگر مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ پیارے دوستو، توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ پڑھ لو نماز، اب بھی وقت ہے، ورنہ قبر میں جب عذاب دیا جائے گا تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے اور کہو گے کہ یا اللہ ایک بار واپس بھیج دے، دنیا میں اب تیری عبادت کر کے آؤں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی، وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے۔ 4 بڑے گناہ: نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 کسی کا ناحق قتل کرنا، نمبر 4 جھوٹی گواہی دینا۔ پیارے دوستو، اللہ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں بہت پسند ہو، تاکہ اس سے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ پیارے دوستو، صدقہ جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ دنیا کی طاقتور چیز ہے لوہا جو سب کو کاٹ ڈالتا ہے، لوہے سے طاقتور ہے آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے طاقتور ہے پانی جو آگ کو بجھا دیتی ہے، اور پانی سے طاقتور ہے انسان جو اسے پی جاتا ہے۔ پیارے دوستو، انسان سے بھی طاقتور موت جو اسے کھا جاتی ہے، اور موت سے بھی طاقتور ہے صدقہ جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس بات کو سبھی تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ شیطان نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے امتی کے 6 کاموں سے میں بہت پریشان ہوں۔ نمبر 1 جب وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2 ملاقات کے بعد یہ لوگ مصافحہ ہاتھ ملایا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر آزمائشیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کی ذات پر تو کبھی اولاد پر اور کبھی مال پر، اور آزمائش پر صبر کے نتیجے میں اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مر کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، کیونکہ بہت جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنے صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ جی ہاں دوستو، کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تنگی میں خیرات کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ پیارے دوستو، ایمان کیا ہے؟ پیارے دوستو، آپ کو پتہ ہے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے افسوس ہو تو سمجھو کہ تم ایمان والے ہو،
عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق، سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ جلالت، جھگڑے، فساد اور طلاقیں۔ پیارے دوستو، جب ضرورت سے زیادہ میسر ہونے لگے تو شکر کیا کرو، فخر نہیں، کیونکہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ رب کی عطا ہے۔ پیارے دوستو، برائی اور گناہوں سے کیسے بچیں؟ تم اس کتاب کو پڑھو جو تم پر وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پیارے دوستو، تین گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ ایک خطبے میں حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تین گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ کو سخت نفرت ہے ان تین گھروں سے۔ نمبر ایک، جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اوپر تیز ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں۔ نمبر دو، جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہوا ہو اور اسی مارے ہوئے حق کے پیسوں سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہو۔ نمبر تین، جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا۔ آئیے دوستو، اب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جن پر مشکل آن پڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے۔ جو غریب ہیں، مفلس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی مفلسی کو دور فرمائے، ان کو ڈھیروں ساری مال و دولت عطا فرمائے۔ جو قرض دار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینشن رنج و علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جن کے رشتے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتے عطا فرمائے، ان کی شادی ہو۔ جن کو اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کو بیٹا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے۔ جن کو بیٹی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے۔ جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کو جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ ان کے جو بھی مقصد ہیں، مراد ہیں، تمنا ہے، آرزو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے سب مظلوم بے قصور کی آرزو پوری، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔